یہ آگے جاتی ہے خاتون، آنکھوں میں آنسو ہے، ایک مجوسی بیٹا ہے، یوں ہی تخت لگا ہے، آگے اس کے خدام ہیں، نوکر ہیں، دائیں بائیں لوگ ہیں، یہ ان کے پاس کی، اس کے پاس کی میں اللہ کے نبی کی خاندان سے، نبی آخرت زمان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، 4 میری جوان بچیاں ہیں، وہاں مسجد میں چھت کے نیچے بٹھا کے آئی ہوں، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے رات گزارنے کی جگہ دے دو۔ اس نے فوراً اپنے خادم کو کہا گھر کے اندر جاؤ، میری بیوی سے کہو کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آئیں۔ بعض لوگ بڑی قدر والے ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی قدر والے ہوتے ہیں، اللہ اس قدر کی وجہ سے ان کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غریب نظر آ جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا جاؤ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آئے ہیں، جاؤ میری بیوی کو بتا دو، گھر کے اندر اچھے سے اچھا کمرہ تیار کرو، جو ہے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرو کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آ چکے ہیں۔ یہ مالدار تھا، پیسہ تھا، اٹھا خود گیا اور جا کے دسترخوان بچھایا، ان کی خدمت کی، رات گزارنے کی جگہ دی، رات کو سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، ادھر مسلمان خواب میں دیکھ رہا ہے جنت کا نظارہ ہے، محل بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، اور یہ مسلمان جس نے دھتکار کے نکالا تھا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ مکان کس کا ہے؟ کہ ایک نو مسلم کا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے۔ کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے دھتکار دیا، کیا دلیل ہے تیرے پاس تو مسلمان ہے؟ میرے خاندان کے لوگ تیرے پاس آئی تھی، ایک عورت تیرے پاس آئی تھی، فریاد لے کے آئی تھی، 4 بچیوں کو لے کر آئی تھی، عورت ذات تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہے۔ پھر اس نے بتا دیا میں اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، اور تو نے اس سے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، کیا ثبوت ہے تو اللہ کے نبی کے خاندان سے؟ تو بتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تو مسلمان ہے، تو میرا امتی ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اطاعت کرنے والا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو پاس یہی مجوسی کھڑا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہ محل اس کے حوالے کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، یہ مسلمان بھاگتے بھاگتے جاتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ عورت کی مدد کرنا، کسی یتیم بچوں کی کفالت کرنا، اس پہ اللہ کیا کچھ دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک سید خاتون تھی، سید کا معنی نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، اللہ کے نبی کی رشتہ دار تھی، اللہ کے نبی کی خاندان کے اندر آنے والی عورت تھی، 4 اس کی بچیاں تھیں، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 اس کی بچیاں ہیں، گھر کرائے کے لیے نہیں ہیں، مالک مکان نے گھر سے دھکے نکال دیا، کرایہ دے نہیں سکتی تو نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ 4 بچیوں کو لے کے وہاں سے نکلی وہ عورت، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہی ہے کہ جاؤں کہیں اللہ مدد کریں گے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں خدام ہیں، لوگ ہیں، سوچا کہ یہ تو بڑا نیک ہے، مسلمان ہے، بڑا مالدار ہے، جاؤں اس کے پاس جا کے اپنی حاجت اس کے سامنے رکھوں۔ اب یہ خاتون اس کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے میں سید ہوں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے آئی ہوں، میری 4 جوان بچیاں ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں، مسجد کی چھت کے نیچے میں اپنی بچیوں کو بٹھا کے آئی ہوں، خدا را رات گزارنے کے لیے جگہ دے دو، کچھ کھانے کے لیے ہے تو کھانا دے دو، دن کو بھی کچھ نہیں کھایا، صبح مالک مکان نے نکالا تھا، چلتے چلتے ابھی یہاں پہنچے، تجھ پہ نگاہ پڑی، وہ مسلمان پیسے کے تکبر میں تھا، مال کا تکبر بہت سخت ہوتا ہے، پیسے کا تکبر بہت سخت ہوتا ہے، تکبر جس چیز کا بھی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں، شیطان کو شیطان بنانے والا کون؟ یہ تکبر ہی تھا نا، تکبر عزازیل را خار کر گرفتار لعنت بزندان کر، اس تکبر نہیں تو کہاں سے اٹھا کے فرشتوں کا سردار تھا، وہاں سے اٹھا کے زمین کے تخت پہ اٹھا کے بیچ دیا، جنت سے نکال کے جہنم کا ایندھن بنا دیا، کس نے؟ اس تکبر نے۔ مال کے تکبر میں آ کے کہتا ہے بتاؤ دلیل کیا ہے کہ تو اللہ کے نبی کے خاندان سے، کیا دلیل ہے تیرا خاوند فوت ہو چکا ہے، کیا ثبوت ہے کہ تیری جوان بچیاں گھر سے باہر ہیں، تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ویسے مانگنے کا ڈھنگ استعمال کیے ہے، یاد رکھیں کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی تو زیادہ وہ نہ پوچھیں تو کون ہے، جوان ہے، شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، ہیں تو 50-100 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دے، اگر نہیں ہے تو بھائی معاف کر دینا میرے پاس نہیں ہے، جائے کہ پتہ نہیں وہ ظاہری صورتحال کو نہ دیکھا کریں، بعض اوقات انسان ظاہری بہت اچھے طریقے سے، میرے ساتھ ایک دوست پڑھتا تھا، یقین جانے وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے اس قسم کے، اس کے حالات سامنے دیکھنے والا ہے، یوں کہتے، اکثر استاد اس کو کہتے تھے یار اکیلے اکیلے ہر
دوسرے مہینے تیرا کاٹن کا نیا سوٹ ہوتا ہے، ہر اچھے سے اچھے تو کپڑے پہنتا ہے، ہمارے لیے بھی کبھی لے لیا کر۔ اور اندر کے حالات اس کے مجھے معلوم تھے، وہ کہتے کہ کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ صبح بچوں کو ناشتے کے بغیر اسکول بھیجنا پڑتا ہے، ناشتہ گھر میں نہیں ہوتا، کئی مہینے گزر گئے ہیں، صبح قہوہ بناتے ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پردہ پوش، اپنے حالات کو چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے حالات کو چھپاتے ہیں کہ کوئی ہمیں غریب نہ سمجھے، کوئی فقیر نہ سمجھے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کریں۔ جو لوگ مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، بار بار اپنے اعذار پیش کرتے ہیں، میں غریب ہوں، میرے یہ حالات ہیں، یہ حالات گویا کہ ان کا پیشہ ہے۔ خیر اگر کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو آنکھیں بند کر کے دے دیا کریں، جتنی گنجائش ہے دے دیں، کیونکہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے نا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو نہ دھتکارو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ اپنی برگاہ میں کھڑا کر دیں، پوچھے بتا تیرے اوپر میں نے یہ انعام بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو اس لائق تھا، تو نے میرے لیے کیا کر کے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں مانگنے والے سے، بتا جوانی کے اندر اور اس ہٹا کٹا جوان ہے اور مانگ رہے اور شرم نہیں آ رہی؟ نہیں ہے تو دے دو۔ خیر اس مسلمان نے اس کو دھتکار کے نکال دیا۔ یہ آگے جاتی ہے خاتون، آنکھوں میں آنسو ہے، ایک مجوسی بیٹا ہے، یوں ہی تخت لگا ہے، آگے اس کے خدام ہیں، نوکر ہیں، دائیں بائیں لوگ ہیں، یہ ان کے پاس کی، اس کے پاس کی میں اللہ کے نبی کی خاندان سے، نبی آخرت زمان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، 4 میری جوان بچیاں ہیں، وہاں مسجد میں چھت کے نیچے بٹھا کے آئی ہوں، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے رات گزارنے کی جگہ دے دو۔ اس نے فوراً اپنے خادم کو کہا گھر کے اندر جاؤ، میری بیوی سے کہو کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آئیں۔ بعض لوگ بڑی قدر والے ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی قدر والے ہوتے ہیں، اللہ اس قدر کی وجہ سے ان کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غریب نظر آ جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا جاؤ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آئے ہیں، جاؤ میری بیوی کو بتا دو، گھر کے اندر اچھے سے اچھا کمرہ تیار کرو، جو ہے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرو کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ آ چکے ہیں۔ یہ مالدار تھا، پیسہ تھا، اٹھا خود گیا اور جا کے دسترخوان بچھایا، ان کی خدمت کی، رات گزارنے کی جگہ دی، رات کو سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، ادھر مسلمان خواب میں دیکھ رہا ہے جنت کا نظارہ ہے، محل بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، اور یہ مسلمان جس نے دھتکار کے نکالا تھا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ مکان کس کا ہے؟ کہ ایک نو مسلم کا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے۔ کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے دھتکار دیا، کیا دلیل ہے تیرے پاس تو مسلمان ہے؟ میرے خاندان کے لوگ تیرے پاس آئی تھی، ایک عورت تیرے پاس آئی تھی، فریاد لے کے آئی تھی، 4 بچیوں کو لے کر آئی تھی، عورت ذات تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہے۔ پھر اس نے بتا دیا میں اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، اور تو نے اس سے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، کیا ثبوت ہے تو اللہ کے نبی کے خاندان سے؟ تو بتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو مسلمان ہے، تو میرا امتی ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اطاعت کرنے والا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو پاس یہی مجوسی کھڑا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہ محل اس کے حوالے کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، یہ مسلمان بھاگتے بھاگتے جاتا ہے، تلاش کرتے کہا کسی نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ان عورتوں نے رات گزاری ہے، وہ عورت 4 بچیوں کے ساتھ اس کے محل میں گئی، یہ مسلمان بھاگتے بھاگتے گیا، کہا دیکھو یہ تو ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ تو مسلمان ہے، ہمارے نبیوں کی اولاد میں سے آتے ہیں، ان کے خاندان سے ہے، میرے حوالے مہمان کر دے۔ کہا نہیں، سودا بن دیکھے ہوتا ہے، تو نے رات خواب دیکھی نا، تو نے اللہ کے نبی کی زیارت کی نا، تو نے وہ محل دیکھا، تو کہا میں بھی موجود تھا، میں نے بھی رات کو خواب دیکھی، مجھے بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا کہ میرے خاندان کے لوگوں کی تو نے پرورش کی، میرے خاندان کا واسطہ دیا، کہا کہ میرے اللہ کے نبی کے خاندان سے تو نے ان کی عزت کی، میں تیری عزت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے کلمہ پڑھا کے مجھے اس محل کی بشارت سنائی ہے۔ یہ تو بن دیکھے سودے ہوتے ہیں۔ ہم تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ 11ویں شریف کے نام پہ لوگوں سے پیسے نکالتے ہیں، اگر کرنے ہیں ایصال ثواب، اگر کسی کے نام پہ خرچ کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، بے شک کریں، صرف 11 تاریخ کوئی کیوں، سال کے بھر جس وقت جی چاہے کریں، اور کرنے کا یہ نہیں ہے کہ عام لنگر آپ لگا رہے ہیں، اس میں مالدار بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، اور مرضی کے لوگ آ رہے ہیں اپنا نام بڑھانے کے لیے، نہیں نہیں نہیں، آپ تلاش کریں کسی غریب کو، کسی مجبور انسان کو، اس کے گھر کی مدد، اس کو کنواں کھدوا کے دے دیں، پانی کے انتظام کر دیں، اس کے لیے کوئی کمرہ بنوا لیں، کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کر دیں، کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کر دیں۔ اس لیے بہت سوچ